امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ حملہ کیا تھا اور سوچا یہ تھا کہ وہاں کی ہم رجیم چینج کریں گے، وہاں کا سارا نظام ہی الٹ پھولٹ دیں گے، اس کے لیے جس کو مارنا پڑے، جس کو جو کرنا پڑے ہم کریں گے، لیکن وہاں کا ایک نظام پورا چینج کریں گے تاکہ وہ ایک ایٹمی طاقت والا ملک نہ بنے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہاں کی عوام نے اتنے بڑے سارے لوگوں کے مرنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد، وہاں رجیم چینج نہیں ہوئی، وہاں کا نظام چینج نہیں ہوا۔ وہ لڑ رہے، ان کے پاس طاقت تھی، اور اتنی طاقت تھی کہ وہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک سے لڑنے کے لیے دم رکھتے تھے، تو وہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن رجیم چینج ہونی تھی، ایران کی چینج ہو رہی ہے کسی اور ملک کی۔ ایران اور اسرائیل امریکہ کے بیچ میں جنگ میں رجیم چینج کہیں اور ہو رہی ہے، نظام کہیں اور کا چینج ہو رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس چیز کا جو ہم صرف باتیں کرتے رہتے ہیں یا لوگوں کو تقریریں کرتے ہیں یا اپنے مسلکی اختلافات میں لوگوں کو پھنسا کے بھائی اس کا عقیدہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا، اس کا نہیں ملتا، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ فلاں کرے گا، وہ یہ کرے گا، بس اس کا نظریہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بحرین جیسے ملک میں رجیم چینج ہونے والی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے بحرین میں 70% لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اور 70% کے بعد 30% بچتا ہے، اور 30% لوگ وہاں پہ سنی ہیں، اور ٹوٹل آبادی اگر آپ بحرین کی دیکھیں گے 15 سے 20 لاکھ کے درمیان میں، اور اس میں بھی آدھے لوگ جو ہیں وہ یہ باہر کے ہیں جو کام وغیرہ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب بحرین ہے خود ہی چھوٹا سا ملک، لوگ تھوڑے سے، اور اس میں اگر آپ اس وقت کی کرنٹ جو مردم شماری جیسے ہمارے ہوتی ہے نا، وہاں پہ یہاں ان ملکوں میں نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے 1941 میں یعنی 1941 میں لگ بھگ انہوں نے مردم شماری کری۔ ہم دیکھیں تھوڑا سا نتیجہ نکالے ہم کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد وہاں پہ نہیں ہوئی، لیکن باہر کی جو دوسری کنٹری ہیں جو اس طریقے سے لوگوں کا یہ گنتیاں رکھتی ہیں، ان کے مطابق 2026 میں 70% شیعہ اور 30% سنی ہے۔ 1941 میں کیا تھا؟ 52% شیعہ تھے اور 48% جو ہے سنی لوگ تھے۔ اب وہ تعداد اتنی چلی گئی ہے کہ اب 30% بچے وہاں پہ سنی، اور شیعہ وہاں پہ 70% ہے۔ اب رجیم کیسے چینج ہو رہی ہے؟ بحرین کے لوگ جو تھے اب شیعہ زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت کو کہ آپ نے اپنے ملک پہ حملہ کیسے ہونے دیا؟ ایک بہانہ مل گیا ان کو، اور بہانہ ہے بھی سچ ہے، صحیح ہے۔ اور آپ نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کیوں کروایا؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ملک میں رہ رہے، آپ کیوں دوسرے ملک پہ ظلم کرا رہے ہو، اس کو مروا رہے ہو؟ کیوں آپ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ملے؟ جواب دو۔ اور چلو آپ نے اس کے اوپر تو حملہ کروایا ہی کروایا، لیکن یہاں بحرین کے اوپر آپ نے کیوں حملہ ہونے دیا؟ بس اس بات سے اس کے بعد سے وہاں کے سارے لوگوں نے نکل کے باہر، جو ان کے پاس ہتھیار تھے، بم تھے، جو کچھ تیل والے بم، گیس والے بم، جس چیز کے تھے، سب کچھ مارنا توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا، اور حکومت ہاتھ کھڑے کر کے کھڑی ہے۔ حکومت بے بس ہو کے کھڑی ہے بحرین کی، کیونکہ ملک چھوٹا سا، لوگ تھوڑے سے، اور پھر حکومت کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے، کیونکہ وہاں جو خلیفہ لوگ ہیں ان کی حکومت ہے، سنی لوگوں کی حکومت ہے، وہی رہتے ہیں اس میں۔ لیکن اب رجیم چینج ہونے والی ہے وہاں پہ، آپ دیکھیں گے آنے والے 5-10 دن میں اگر یہ جنگ کا ماحول ایسے رہا اور جلدی کچھ نہ ہوا تو بحرین میں ضرور رجیم چینج ہو جائے گا۔ ایران میں ہو نہ ہو، لیکن بحرین میں ہوتا ہوا آپ کو ضرور نظر آئے گا، اور یہ نتیجہ ہے اس چیز کا جو ہم لوگوں نے بس مسلک میں پھنسا کے لوگوں کو کہ نہیں تو اس کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ہے، تجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، تجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ ایران نے تو وہ شیعہ ہیں، ان کے عقیدے ہمارے ساتھ نہیں ملتے، انہوں نے اتنے مسلمانوں کا ہمیں ملایا تھا۔ اور پھر وہ مصر کے بادشاہ کی طرح، وہ تو مصر کا بادشاہ سنی تھا، اس وقت بھی یہ لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے تھے، سنی لوگ۔ آپ جا کے وہ تاریخ پڑھ لیں، وہ ہسٹری پڑھیں، جب اس کی موت ہوئی تھی لوگ کہاں کھڑے تھے اس وقت؟ یہ سنی لوگ اس وقت، وہ تو سنی تھا، اس وقت بھی لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے تھے، تو آج بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ ملک بحرین، اتنا کرنسی والا، اتنا طاقت والا، اتنا امیر ترین ملک، وہ شیعہ بننے جا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، رجیم چینج ہونے والی ہے، اب 10-5 دن میں دیکھیں گے، اللہ رحم کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہونے والا ہے۔ اور غلطی خود ہماری خود کی غلطی ہے، نہ کہ ان کی غلطی ہے، غلطی ہماری ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پہ، کیا ہوتا ہے آگے جا کے۔